وسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي الولي الحي القيوم درود شریف پڑھ لیجئے امی والہ واصحابہ وبارک وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت وملا ما علمت. حضرات، آپ 2-3 دن سے سلوک اور تصوف کے موضوع پر اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر و مرشد کے احوال پر سماعت فرما رہے ہیں. جہاں تک پیر کے دامن کے پکڑنے کا سوال ہے، یہ اتنا کٹھور اور اتنا ٹائٹ رشتہ ہے کہ جہاں پر دوسرے سارے تعلقات پیچھے رہ جاتے ہیں اور پیر و مرشد سے جو وابستگی ہے وہ وابستگی سب سے اول اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا معیار رکھتی ہے. اگر اس میں کسی قسم کی کسمساہٹ اور ہچکچاہٹ ہو تو سمجھ لیجئے کہ سامنے بندہ جو ہے یا مرید جو ہے وہ خالی ہے. اس مرید کو اپنے پیر و مرشد سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اگر اس کی پیر و مرشد کی تعظیم اور توقیر اور رابطہ اگر اس کے دل میں اگر کچھ کم پڑ گیا تو اللہ والوں نے یہ بتایا ہے کہ تم نے اگر پیر اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو بس یوں سمجھ لو کہ تم نے گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. یعنی جب تم نے پیر کو قبول کر لیا ہے تو پھر رسول پاک بھی آ گئے، خود مولا تبارک و تعالی بھی. اس لیے کہ بغیر پیر و مرشد کے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی سے ملا نہیں سکتا. اس لیے تھوڑی بہت بھی اگر بندے کے دل میں کچھ گڑبڑی ہو تو پھر اس کے ایمان میں، اس کے اعمال میں، اس کی کیفیات میں، اس کے احوال میں، اس کے اعمال میں ہر جگہ پھر کسر ہی کسر رہنی ہے. اور اس کا ایک داخلہ یا اس کی ایک مثال خود مخدوم باؤلک زکریا ملتانی کی ہی تاریخ اور آپ کے اتہاس میں نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ جب حضرت مخدوم باؤلک زکریا ملتانی بغداد شریف سے اپنے پیر و مرشد کے پاس سے فیوز و برکات کا ایک سمندر اپنے سینے میں لے کر جب ملتان کی جانب آپ روانہ ہوئے تھے تو آپ کے ایک پیر بھائی حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت مخدوم باؤلحق کی شکل و صورت، مخدوم باؤلحق کی ارادت، آپ کی عقیدت، آپ کے ذکر، آپ کے اذکار، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کا انداز، آپ کی فقیرانہ شان، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ بڑے گرویدہ ہو گئے، حضرت کے عاشق اور فریفتہ سے ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنے شیخ المشائخ سے حضرت شہاب الدین سہروردی سے اجازت طلب کی کہ حضرت مجھے تو بہاؤالدین زکریا ملتانی بہت اچھے لگتے ہیں،
مجھے ان کی صحبت سے فیض بھی مل رہا ہے، حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ان کے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ تو شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، کا کوئی بات نہیں جلال الدین، تو مخدوم باؤل کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سرکار مخدوم پاک کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ کیا ہے کہ منزلوں کوسوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جب حضرت نیشاپور پہنچے تو وہاں آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، اور نیشاپور اللہ والوں کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ تم جس گاؤں میں بھی جاؤ وہاں اللہ والا تلاش کرو، بلکہ بعض صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے نکلو نا کسی اور سفر کے لیے تو دل میں یہ نیت و ارادہ کر کے چلو کہ کوئی بندے خدا مل جائے گا، اس کی جا کر زیارت کروں گا، ان کی دعا لوں گا۔ اپنے دل کے اندر اس طرح کے وچار اور خیالات قائم کر کے نکلو، تو پھر یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی ظاہری حیات میں اگر کوئی بزرگ ہوں گے وہ تمہیں مل جائیں گے اور ان کی دعا مل جائے گی، اور اگر کوئی ظاہری حیات میں کوئی بزرگ نہیں ہے تو کوئی صاحب مزار، کوئی اللہ والے، ان کی درگاہ شریف پر اگر جاؤ گے تو وہاں سے تمہیں فیض حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ نیت و ارادہ کر کے چلو۔ تو نیشاپور جب آپ پہنچے تو وہاں حضرت کیا ہے کہ مخدوم باؤل حق زکریا ملتانی، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ خلوت نشینی زیادہ پسند فرماتے، یعنی تنہائی زیادہ پسند کرتے، جہاں بھی آپ بیٹھتے تنہائی میں بیٹھتے، تاکہ یاد خدا میں کسی قسم کا ڈسٹرب وغیرہ آپ کے لیے مخل نہ ہو۔ تو حضرت جب نیشاپور پہنچے تو جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ہے کہ نیشاپور دیکھنے کا اور یہاں پر کوئی کامل بندہ ہے اس سے ملاقات کا انہوں نے ارادہ کیا، تو یہ وہاں نیشاپور ایریے کو، شہر کو دیکھنے کے لیے باہر نکل گئے۔ تو یہ بھی لوگوں سے پتہ پوچھتے جا رہے تھے بھی کوئی یہاں پر اللہ والا ہے، کوئی درویش ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں فرید الدین عطار ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرید الدین عطار کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ راستے میں پتہ پڑا کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں تو آپ وہاں چلے گئے۔ مگر حضرت مخدوم باؤل حق آپ کیا ہے کہ ذکر اور فکر میں اور آپ اشغال میں اور ان کیفیات میں جو پیر و مرشد نے جو نعمت کا جو دسترخوان دیا تھا اس نعمت کے دسترخوان کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ پورے مگن تھے، محویت کا عالم تھا۔ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ کوئی دوپہر ہوئی کہ شام ہوئی کہ حضرت جلال الدین تبریزی واپس تشریف لائے۔ تو مخدوم پاک نے پوچھا کہ جلال کہاں گئے تھے؟ کہا کہ یہاں پر کوئی ایک بزرگ ہیں فرید الدین عطار، ان کے پاس گیا تھا۔ اچھا کیا باتیں ہوئی؟ کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم بغداد سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بغداد میں اس وقت کوئی درویش، کوئی ذاکر، کوئی اللہ والا اس وقت کون ہے؟ ہائے کیا زمانے تھے، کیا باتیں تھی، کیا حالات تھے، کیا کیفیتیں تھی، کیا سوز اور گداز تھا، کیا محبتیں تھی، کیا اللہ والوں کی تلاش اور جستجو کا لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان سا اٹھا رہتا تھا۔ آج تو آپ اور ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں پیسے والا کون ہے، آج تو آپ اور ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب ثروت کون ہے۔ اللہ والوں کے یہاں ان چیزوں کی کوئی ویلو اور حیثیت نہیں تھی۔
وہ یہ پوچھتے تھے کہ اللہ والا کون ہے، کوئی درویش ہے، کوئی خدا کا کوئی دوست ہے؟ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی۔ تو حضرت جلال الدین تبریزی سے حضرت نے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس وقت بغداد میں درویش کوئی کون درویش ہے بہت بڑے اللہ والے؟ تو کہا کہ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا مخدوم باؤلک جواب کیا دوں؟ فرید الدین عطار کا حلیہ، فرید الدین عطار کی کیفیات، فرید الدین عطار کی آنکھیں، فرید الدین عطار کا انداز اور طور طریقہ اور آپ کی وہ روحانی کیفیات دیکھ کر کے میرے اوپر ان کا ایسا رعب اور غلبہ ہوا، ان کا رعب و دبدبا ایسا میرے اوپر طاری ہوا کہ میرے سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پوچھا انہوں نے کہ کون ہے اس وقت بغداد میں کوئی درویش ہے؟ میں بتا نہیں سکا۔ ایک دم میرے اوپر کیفیت سی طاری تھی، ان کا رعب و دبدبا میرے اوپر بہت طاری ہو گیا۔ کہا اچھا۔ مخدوم باؤل حق اپنے پیر بھائی سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ھذا فراق و بینی و بینک، جلال الدین اب تجھے مخدوم کے پاس رہنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، جہاں جانا چلے جاؤ۔ ہو جلال الدین تبریزی نے پوچھا حضور کیا گستاخی اور غلطی ہو گئی؟ کہا گستاخی اور غلطی کیا ہو گئی؟ تم سے فرید الدین عطار نے پوچھا کہ بغداد میں اس وقت کون درویش ہے؟ جلال الدین ابھی تو کس کی خیرات پا کر کے آیا ہے؟ جلال الدین تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس کی فیض کی خیرات پر پلا ہوں اور مجھے کہاں سے خیرات ملی ہے؟ جلال الدین بڑی شرم کی بات ہے، فرید الدین عطار کو دیکھ کر کے تو اپنے پیر و مرشد کو بھول گیا، وہاں حضرت کا تو نے نام نہیں لیا۔ فرمایا کہ پیر کی اس طرح کی محبت کا باؤدین قائل نہیں ہے، جہاں پیر کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی آ جائے مگر اپنا جو پیر ہے اس پیر کی دل کے اندر کسی طرح کی اگر وقت کسی کے دل میں نہ ہو اور اپنے پیر کو اگر کوئی بھول جائے وہ میرے نزدیک مرید مرید نہیں ہے، پیر پیر نہیں ہے۔ ناراض ہو گئے آپ۔ یہاں سے آپ کو اور ہمیں ایک سبق لینا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ آج آپ اور ہم چاہے سعودیہ چلے جائیں، چاہے آپ اور ہم کسی بھی پیر و مرشد کے مرید ہو جائیں یا کوئی بھی بزرگ یہاں تشریف لے آئے، مگر کیا ہے کہ آپ کے ہمارے دل میں جو وقت اور جو تعظیم اور جو رتبہ اور جو مقام اور جو مرتبہ حضرت مخدوم پاک کا جو آپ کے ہمارے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی ایک ہلکی سی بھی چھٹاک برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کمی آ گئی تو یاد رکھ لو تم تو مرید ہو، انہوں نے اپنے پیر بھائی کو بھی ناراض اور ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا، گھٹ جاؤ۔ تم نے اپنے پیر کے بارے میں کیوں نہیں نام لیا؟ اپنے پیر کی وقت تمہارے دل میں کیوں نہیں رہی؟ تم نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جاؤ چلے جاؤ۔ تو بتاؤ آپ اور ہم آج ہم یہ آپ سے نہیں کہتے کہ نہیں سارا ہی مجمع یہاں جمع ہو جائے اور سارا مجمع یہاں جمع ہو جائے گا تو کوئی ہم کو کیا کوئی سونے میں تول دے گا؟ یا کیا ہے کہ اگر کچھ جمع ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہے کہ مخدوم باؤلک کی شان کچھ بلند ہو جائے گی؟ مگر نہیں، بزرگوں نے ایک کسوٹی رکھی ہے کہ کس کی محبت کہاں تک کام کر رہی ہے، کس کی محبت کتنے وزن کی ہے، کس کی محبت کتنے وزن کی ہے۔ اس لیے ہم یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں کہ جہاں مخدوم باؤل حق کے گیت گائے جا رہے ہیں اور جہاں غلامان مخدوم باؤل حق بیٹھے ہوئے ہیں، بنسبت ان کے جو حاضر نہیں ہیں، تمہارے دلوں کا وزن بحمدہ تعالی باعتبار عقیدت کے بڑا وزندار ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا نرنے اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ اندازہ ہے۔
دوستو اللہ والوں کے یہاں ان کے تذکرے، ان کا ذکر جمیل، تو دوستو یہ تو یوں سمجھیے صاحب کہ عاشقوں کو، محبت والوں کو تو اپنے پیر و مرشد سے بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے، ان کی ٹیکری سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کے کتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، وہ جہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان جگہوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کے جو نام لیوا ہوتے ہیں ان سے بھی پیار ہوتا ہے، ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اور ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ابھی اس دعوے کے اندر کیا ہے کہ بڑا کھوکھلا پن ہے۔ یہ دعویٰ نیمن تبھی ہوگا جب آپ اور ہم اپنے پیر و مرشد کی راہ اور ان کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر آپ اور ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں گے۔ محبت کا تقاضا صرف محبت کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بزرگوں نے اصول بتائے۔ ایک محبت ہے، ایک مطابعت ہے، ایک استقامت ہے۔ محبت یعنی ان سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی دل کے اندر عقیدت رکھنا اور دل و جان سے ان کو چاہنا، یہ تو ہو گئی محبت۔ اور مطابعت کس کو کہتے ہیں؟ مطابعت کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد نے جو رستہ بتایا ہے، جس رستے کے اوپر پیر چلا ہے اسی رستے کے اوپر مرید مسلسل ریگولر اپنا چلنا چالو رکھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، مسلسل چلتا رہے، پیر کی تصویر نگاہوں کے سامنے جمی ہوئی رہے اور وہ مسلسل چلتا رہے۔ جب اس طرح چلتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اسے منزل مل ہی جائے گی۔ تو ایک تو ہے محبت، ایک ہے مطابعت اور ایک ہے استقامت۔ اب استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر اٹل رہ جانے کو، اسی کا پابند ہو جانا۔ جیسے مطلب یہ ہے کہ کھونٹا جس طرح ہوتا ہے اس سے جیسا اپنے آپ کو باندھ لینا، مستقل طور پر مستقل مزاجی ہو، استقامت ہو۔ جیسے اب آپ اور ہم تو کیا ہے کہ کرامتوں کے بڑے شوقین ہیں کہ بھئی کرامت بیان کرو۔ کرامت اولیاء اللہ کے نزدیک کرامت کا کوئی معیار اور کوئی اس کی کوئی اللہ والوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کرامت تو کیا ہے کہ ایک طرح سے کوئی سوار کوئی چل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو گرد و غبار جو اڑ رہی ہے نا، وہ ہوتی ہے کرامت۔ اصل جو چیز ہے وہ خود ہے یا ان سے محبت ہے یا ان کی پیروی ہے یا ان کے ساتھ جو رستہ ہم نے جو اپنا رابطہ قائم کیا ہے اس کے اوپر اٹل رہ جانا، انہی کا ہو کر کے رہ جانا اور اسی کے اوپر قائم رہ جانا، یہ چیزیں اصل ہے۔ اب آپ اور ہم کیا ہے کہ اگر کارخانے کے اندر آپ کے اور ہمارے جہاں بھی مطلب یہ ہے کہ گھسائی وغیرہ کا رگڑنی وغیرہ کا کام ہو رہا ہے، تو وہ جو آپ اور ہم سلام پر مطلب یہ ہے کہ جو گھسائی وغیرہ جو کرتے ہیں اور اس کی جو لوچن وغیرہ اور جو کچھ بھی اس کے وہ ذرات جو نکلتے ہیں، وہ اگرچہ اس کی کوئی حیثیت ہے مگر کیا ہے کہ یہ اس پلاس کے پیچھے ہے، اس ایٹم کے پیچھے ہے۔ اسی طرح اصل چیز جو ہے وہ اصل چیز خود پیر و مرشد ہے، ان کی محبت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور انہی کا ہو کر رہ جانا ہے، یہ چیزیں اصل ہے۔ اللہ والے کرامتوں کو اپنا معیار نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی کرامت ہے تو ہم ولی ہیں، نہیں، بہت سے اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ زندگی میں ایک بھی کرامت نہیں ہوئی اور وہ ولیوں کے بھی سرتاج کہلائے۔ دوستو ایسا بھی ہے کئی بزرگوں سے۔ تو حضرات کرامت کوئی اتنی اہمیت کی عامل نہیں۔ بہت سے بزرگوں نے تو کہا کہ کرامت تو دکھانی نہیں چاہیے، کرامت تو چھپانی چاہیے۔ ہاں جہاں جہاں پر کرامتیں دکھائی گئی ہے وہاں صرف اس لیے دکھائی گئی ہے تاکہ کیا ہے کہ سامنے والوں کو یقین آ جائے، اسلام کی حقانیت کا ان کے اوپر پتہ چل جائے۔ جیسے حضور خواجہ غریب نواز، آپ انا ساگر پر آ کر بیٹھے، آپ وہاں سے اٹھے تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ بھئی جاؤ ہمارا لوٹا بھر کر کے لے آؤ، تو خواجہ صاحب نے پانی سے نہیں کہا تھا کہ تو پورا اس کے اندر آ جانا، آپ نے کہا لوٹا بھر لاؤ۔ کیا ان کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو 70 مرتبہ کہیں گے تو بھی سنوائی نہیں ہوگی،
اور وہ ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ بولتے کچھ نہیں ہیں اور پروردگار عالم خود ہی اپنی طرف سے فیصلہ کر دیتا ہے. تو وہ پانی آ گیا صاحب، اور پھر وہ پانی ایسا آیا کہ پورے اجمیر کا سارا پانی خشک ہو گیا. اگر پرتھوی راج کو اور ان سب لوگوں کو مجبور ہو کر کے غریب نواز کے چرنوں میں پڑنا پڑا اور معافی مانگنی پڑی، اور کئی لوگ اس کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں آ گئے. تو یا کرامت دکھانی تھی. اب وہاں حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے امام حسین؟ غریب نواز کے پردادا ہیں. غریب نواز تو اولادوں کی اولاد ہے. غریب نواز تو بارگاہ حسینی کے اگر گدا کہہ دوں تو بھی حق بجانب ہے. امام حسین کی بارگاہ کے حضور غریب نواز، یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو حضور سرکار امام حسین کی بارگاہ کا اپنے آپ کو منگتا کرتے ہیں. تو حضور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب 3 دن پانی بند کیا گیا اور وہ حضرت سکینہ پیاس سے پریشان، حضرت علی اصغر پیاس سے پریشان، حضرت زین العابدین کو بخار اور طبیعت خراب، اور حضرت علی اکبر جنگ کے میدان سے واپس آئے تو باپ سے کہا کہ میرے کو تھوڑا پانی اگر مل جائے تو میں پوری یزیدی فوج کو مطلب ابھی صاف کر دوں. پانی وہاں کہاں تھا؟ تو امام حسین اگر اپنا لوٹا یا اپنی مشق کا رخ اگر ادھر کر دیتے اور نہر فرات کو آپ حکم دیتے کہ نہر فرات ہماری اس مشق کے اندر آ جا، تو کیا نہیں آتی؟ آ جاتی. جب حضور غریب نواز امام حسین کے صاحبزادوں کے صاحبزادے ہیں، جب ان کی یہ شان ہے تو حسین کی شان تو بہت اونچی شان ہے. آپ ایسا کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو وہاں پر کرامت نہیں بتانی تھی، استقامت بتانی تھی. کیا بتانی تھی؟ استقامت بتانی تھی کہ حسین نے جو بات کہہ دی ہے، حسین جہاں ہے حسین وہیں کا وہیں رہے گا. حسین کو وہاں پر اپنا اٹل ہونا اور اپنی بات پر قائم رہنا بتانا تھا، وہاں کرامت نہیں بتانی تھی. ورنہ پانی، یار کیا مجال دوستو کہ یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب امام حسین کے لب پانی کو ترسے. نہیں، آج تک فرات کا پانی لبائے حسین کو ترس رہا ہے. اور فرات کا پانی تو کیا ہے دوستو، وہاں یوں سمجھیے کہ اب کوثر کا اور سلسبیل کا پانی حضرت سرکار امام حسین پی رہے ہیں. اور صرف امام حسین نہیں پی رہے ہیں. آج دوستو کتنا عرصہ گزر گیا، 1300 سال کا عرصہ گزر گیا. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امام حسین کے نام پر جو سبیل پی رہی ہے اور سبیل جو پلا رہی ہے، یہ سب امام حسین کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے. تو حضرات، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار شریف ہے، ایک تو مزار شریف ہوتا ہے جیسے اوپر یہاں مزار ہے، ایک مزار ہوتا ہے وہاں نیچے جو اصل مزار ہوتا ہے، کچا مزار ہوتا ہے یا اصل مزار ہوتا ہے. کچا کوئی ضروری نہیں، وہ بھی پکا ہی ہوتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پر مزار شریف ہے، ایک تو اوپر ہے یہ مزار شریف، اور ایک مزار شریف نیچے. کئی درگاہیں اس طرح کی ہیں کہ بھئی نیچے اتر کر کے مزار شریف کے پاس، جیسے پیر بلک کی درگاہ ہے، یا اور بھی بہت سی جگہوں پر الگ الگ. جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا بھی روزہ اس طرح ہی ہے کہ مطلب اوپر مزارات ہیں 3، نیچے مزارات اور ہیں، اصل مزارات وہاں ہے. بتاتے ہیں کہ جب لوگ وہاں جاتے ہیں نا، اس وقت لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی کیفیت ہاتھوں ہاتھ ایسی بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ گویا حضور کا فیض ہمارے اور آپ کے روئے سے آپ کی ہماری باڈی کے اندر پرویش کر رہا ہے. ایسی کیفیات طاری ہوتی ہے. تو کئی بزرگوں کے مزارات اس طرح. حضرت عباس کا مزار بھی یوں ہی ہے، اوپر مزار ہے، نیچے پھر مزار شریف ہے. وہ نیچے جو مزار شریف ہے نا،
وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے مزار شریف کے چاروں طرف صاف اور شفاف پانی، آپ کے مزار شریف کے چاروں طرف پانی طواف کرتا پھر رہا ہے. آج بھی مزار شریف کے چاروں طرف پانی پھرتا پھر رہا ہے اور بالکل کانچ کی طرح پانی ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو، کہ وہاں کے ٹرسٹیوں کو، کہ ممبروں کو، یا وہاں کی دیکھ بھال اور وہاں کی مطلب جانچ اور تحقیق کرنے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے اور جا کدھر رہا ہے. بس پانی طواف کر رہا ہے حضرت عباس کے مزار شریف کا. لوگوں نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے. بتائیے صاحب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی چاروں طرف پانی. آج کیوں وہ پانی ان کے مزار سے ٹکرے کھا کھا کر کے ندامت اور شرمندگی کا آج وہ اظہار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پانی یہ کہہ رہا ہے کہ عباس آپ پانی کے لیے آئے تھے، افسوس میں آپ کے ہاتھ نہ آیا اور آپ تک نہ پہنچا، مگر حضور قیامت تک اب میں تمہارے قدموں میں ہی پڑا رہوں گا اور آپ کے مزار کا طواف ہی کرتا رہوں گا. تو حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے بندوں کو پروردگار عالم نے وفات کے بعد شان ان کی یہ بڑھا رکھی ہے. تو استقامت بڑی چیز ہے، نہ کہ کرامت. تو حضرت امام حسین نے وہاں استقامت بتائی، کرامت نہیں بتائی. جیسے حضرات اصحاب کہف، جن کا آپ اور ہم توشے وغیرہ کے نیاز میں کبھی کبھار آیا جایا کرتے ہیں کہ بھئی کاڑے کتے کو بھی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آدمی پکاتے ہیں اور آدمی پہلے اس کو فاتحہ وغیرہ لگاتے ہیں. اور وہ جو کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اس میں اصحاب کہف کے باقاعدہ نام بھی ہیں. تو اصحاب کہف کے کیا ہے کہ اس زمانے کا کوئی ایک بادشاہ گزرا ہے دقیانوس کر کے، وہ کیا ہے کہ اپنے آگے سجدہ وغیرہ کروایا کرتا تھا، اور جو اس کو خدا نہیں کہتے تھے ان کو وہ دار پر پھانسی پر چڑھا دیا کرتا تھا. تو یہ لوگ کیا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، ذکر اذکار والے لوگ تھے، اور آگے کسی پیغمبر کے مطلب یہ ہے کہ ماننے جاننے والے لوگ تھے. تو یہ اس مذہب پر تھے. تو یہ لوگ کیا ہے کہ وہاں سے اس گاؤں سے یہ لوگ نکل گئے. وہ گاؤں کیا تھا؟ ایک شہر تھا. شہر سے یہ لوگ نکل کر کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے. دیکھو، پہاڑوں سے اللہ والوں کا، نبیوں کا بڑا رابطہ رہا ہے. خود حضرت مخدوم باؤلک زکریا ملتانی نے بھی ایک پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اور ہم اگر سنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 40 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا کے اوپر، غار حرا کے اندر رسول اللہ تشریف لے جاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو وہ کوہ طور پر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہے. یہاں بھی پہاڑ. اور حضرت سرکار صالح علیہ السلام یہ جب جب بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ اللہ اللہ کرتا تھا. پہاڑیاں اللہ اللہ کرتی تھی. اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر، کبھی مروہ پہاڑی پر. آج ہی لوگ جاتے ہیں ان پہاڑیوں کے اوپر، وہ بھی چکر لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے وہ بھی پہاڑی راستوں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں. خیر، میرا یہ عرض کرنا ہے کہ یہ صرف آپ اور ہم پہاڑوں سے، یہ آپ اور ہم اس سے سبق یہ نہیں لے لیں گے بھئی ہمیں بھی پہاڑوں پر چلا جانا چاہیے. نہیں، ویسے اقبال نے کہا تو ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کہا اقبال نے.
مگر کیا ہے کہ جب پہاڑ پر آپ اور ہم چلے جائیں گے تو پیچھے ان بیوہ بچوں کا ان کا کیا حال ہوگا. مگر کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ پر مت جاؤ، جنگل میں مت جاؤ، کسی سناٹے میں مت جاؤ، مگر کم سے کم جہاں بھی ہو وہاں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادیں قائم رکھو، نمازوں کی پابندی کرو اور رسول اللہ کی شریعت کے پکے پابند ہو جاؤ. یہی آپ کے ہمارے حق میں سب کچھ ہے دوستو. تو وہ اصحاب کہف اس پہاڑ کی طرف گئے اور اس گفا کے اندر وہ لوگ اتر گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا. وہ کتا کیا ہے کہ ان ساتوں میں سے ایک کوئی بزرگ تھے جن کے یہاں وہ کتا بیٹھا رہتا تھا. تو جب وہ جانے لگے ان کے ساتھ تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. تو اس کتے کو بڑی محبت تھی ان سے. اب بزرگوں نے کہا ہے کہ کتے کے اندر 10 صفتیں ایسی ہے، اگر آدمی ان صفتوں کو اگر اپنا لے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولوں میں شامل کر لے. کتے میں وفا ہے. کتا جس کا دروازہ پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. اور کوئی دوسرے ایریے کا کتا اگر ادھر آ جاتا تو وہ کتا اس کو بھس کر کہتا ہے کہ تو جس کا ٹکڑا کھاتا ہے ادھر ہی رہ، ادھر مت آ. تو اس کا وفادار رہے. ہماری بے وفائی، ہماری وفاداری کے اوپر تو داغ مت بن. اس کو اس لیے بگا کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ تو تیری ایریے میں جا. ایسا نہیں کہ ہمارا کچھ حصہ کھا لے گا. وہ حصہ نہیں کھلا، حصہ کھانے کا ان کو صدمہ نہیں ہوتا. وہ تو بگا کر کے اس کو اسی سائڈ بھیجتے ہیں جدھر سے وہ آتا ہے کہ وہیں جا، تو ادھر مت آ. ایسی وفاداری ہے. اور انسان کے اندر ایسا ہے کہ زندگی بھر رب تبارک و تعالی جل وعلا اپنے بندے کو نوازتا ہے، مگر بندہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ اس کے ذکر و فکر کی طرف، اس کے در کی طرف کبھی بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جدھر بھاگ رہا ہوں نا بس یہی میری اصل نعمت ہے. ارے نہیں، جدھر تیرے پیر چل رہے ہیں ادھر کچھ نہیں ہے. ہاتھ تو جدھر اٹھا وہاں سب کچھ ہے، سب کچھ اسی طرف سے آتا ہے. ورنہ تو دوڑ دوڑ کر کے مر بھی جائے گا نا تب بھی تجھے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جا، پھر دیکھ تیرا پروردگار تجھ پر کیا کرم اور فضل فرماتا ہے. مگر بندہ ہے، بندے کے اندر بے صبری بہت ہے، صبر نہیں ہے. تو خیر اس کتے میں کیا تھا؟ ایک تو محبت تھی. کس کی؟ اس بزرگ کی. اور دوسری محبت، کیول محبت سے کام چلتا نہیں ہے. اگر وہ کتا کہتا تھا مجھے آپ سے محبت ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں آپ جاؤ، تو کام چل جاتا نہیں. کتا ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا. کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں جا رہے ہیں. کتا برابر ان کے ساتھ چل رہا ہے. اور پاس والوں نے، ساتھ والوں نے کتے کو بھگانے کی بھی کوشش کی. کہا کتا بھاگ جا، تو گھستا ہے، ہمارے کو کہیں پتہ لگ جائے گا، ہمارا پتہ پڑ جائے گا تو ہم کو کوئی پکڑ کر لے جائیں گے. تو اس کتے نے کہا نہیں، میں گھسنے والا کتا نہیں ہوں، میں تو ولیوں سے عقیدت رکھنے والا کتا ہوں، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں. آج جو اللہ والوں اور اولیاء اللہ سے جو سائیڈ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ توحید پر سمجھ کر کے اپنے آپ کو خدا اور رسول کا وہ مطلب یہ ہے کہ بہت ماننے والا جو بتاتے ہیں، وہ تو کتے سے بھی بدتر ہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور پیران اعظام کو چھوڑ کر اور ان کو الگ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت اور شان اور اس کی رضا کو کیسے پا سکیں گے؟ اس لیے کہ خدا کی رضا اگر دوستوں ملے گی تو فقط پیر کے بتائے ہوئے رستے سے ملے گی، اور کسی رستے سے نہیں ملنے والی. تو صاحب وہ کتا ان کے پیچھے چلا اور پیچھے چل کر کے پھر کیا ہوا صاحب؟ جس گفا کے اندر اور جس کھائی کے اندر، جس خان کے اندر وہ اترے نا، وہیں وہ کتا بھی مطلب ساتھ وہاں پر ان کے ساتھ اتر گیا. اور وہ جہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو گفا کا جو دروازہ تھا نا جس کے اندر سے گھستے ہیں، وہ وہاں مطلب وہ کتا وہاں بیٹھ گیا دروازے کے اوپر ہی. دروازہ کوئی ایسے ویسے گیٹ تو تھے نہیں. اب پہاڑوں کا کیسا ہوتا ہے، گفا تھی، وہ مطلب رستے کے اوپر وہ وہیں پر بیٹھ گیا. اب کتا بھوکا پیاسا، مگر کتا بیٹھا رہا، رات بھر بیٹھا رہا، دن بھر بیٹھا رہا.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان 7 آدمیوں کے اوپر نیند طاری کر دی اور کتے کے اوپر بھی نیند طاری کر دی. اب وہ سو گئے صاحب. 350 سال تک وہ اللہ کے بندے یوں ہی سوئے ہوئے رہے. آخر 350 سال کے بعد واپس اٹھے وہ. مگر مجھے آپ حضرات کو بتانا یہ ہے کہ کتے نے 3 چیزیں اپنائی. ایک تو محبت ولیوں کی، ایک ان کے پیچھے چلنا، اور ایک ان کے پاس وہیں پر اٹل رہنا، ان کے دروازے کا ہی ہو کر رہ جانا. یہ 3 چیزیں اس کتے نے اپنا لی تو 350 سال کے بعد جب وہ ولی واپس اٹھے تو وہ کتا بھی واپس اٹھایا گیا. اور وہ جو دھوپ مطلب سورج کی نکلتی تھی تو دھوپ کو مطلب اللہ کی طرف سے آرڈر تھا سورج کو کہ سورج ان کے اوپر تیری دھوپ نہیں پڑنی، تو دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. سورج نکلتا تھا اوپر سے مگر سورج تھوڑا کترا کر کے نیچے جھک کر کے نکلتا تھا کہ کہیں ان پر دھوپ پڑ گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اور پھر وہ 6 مہینے کے بعد ان کو مطلب وہ کروٹ بدلتے تھے. کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد وہ پسواڑا بدلتے تھے، کروٹ بدلتے تھے. تو وہ 6 مہینے کے بعد جب وہ اولیاء کروٹ بدلتے تھے تو وہ کتا بھی اپنی کروٹ بدل لیا کرتا تھا. اب بولو صاحب، اللہ تعالیٰ کا اگر فیضان اگر ان ولیوں کے اوپر آتا تھا تو کتے کے اوپر کیسے آتا تھا؟ کتا تو ایک نجس جانور ہے، مگر کیا ہے کہ اللہ کا نورانیت کا فیض ان ولیوں کے اوپر پڑتا تھا، اور ولیوں کا فیض پھر کتے پر پڑتا تھا تو کتا بھی اپنی کروٹ بدل لیا کرتا تھا. تو بندے کو یہ چاہیے، مرید کو یہ چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں متوالا اور دیوانہ بن جائے. اور پیر و مرشد پھر دوسری صفت یہ ہے کہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرے کہ ہمارے پیر و مرشد نے کیا رستہ بتایا ہے، ہمیں دین کا رستہ بتایا ہے، شریعت کا رستہ بتایا ہے، رسول اللہ کی اتباع کا رستہ بتایا ہے. ہم اسی رستے کے اوپر چلتے رہیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کتے کو قیامت کے دن دوستو جنت میں داخل کیا جائے گا. جب ایک ولی کا دامن پکڑنے سے کتا جنتی ہو سکتا ہے تو اگر کوئی مومن کسی ولی کا دامن تھام کر ان کی اتباع کر کے انہی کا ہو کر اگر رہ جائے تو کیوں نہیں اس کو جنت کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں. دوستو شرط یہ ہے کہ بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے مجھے اپنا رب کہا اور میرے ہی ہو کر کے رہ گئے، فرماتا ہے کہ ان کے پاس میں میری طرف سے میرے فرشتوں کی جماعت ان کے پاس اتار دیتا ہوں. وہ فرشتے ان کے پاس آ بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کی خدمت میں رہتے ہیں، فرشتے خدمت میں رہتے ہیں. فرشتوں کا مقام بہت اونچا ہے، مگر کیا ہے کہ کچھ اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ فرشتے خود ان کے خادم بنے ہوئے پھرتے ہیں. دوستو ان کے چوکیدار بنے ہوئے پھرتے ہیں. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ عبد القادر جیلانی تمہیں تمہاری ولایت کا پتہ کب چلا؟ جب حضور غوث پاک نے کہا کہ جب میں مدرسے کے اندر پڑھنے جاتا تھا تو مدرسے میں کلاس میں جو ہی میں داخل ہوتا تھا تو اللہ کے فرشتے آواز لگاتے تھے کہ اے بچوں اٹھ جاؤ، استقبال کرو، جگہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. بولو صاحب، چوکیدار کس کے آگے رہتے ہیں، باڈی گارڈ کس کے آگے پھرتے ہیں؟ مگر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے عبد القادر کی خدمت میں چلے جاؤ. تو انسان اگر اللہ اللہ کرنے لگ جائے، رب کا اگر اپنا بندہ بن جائے اور رب کو اگر اپنا بنا لے دوستو تو فرشتوں سے بھی اونچا مقام پا جائے. اور اگر غافل زندگی گزارے، اللہ کا ذکر نہ کرے، مولا کو یاد نہ کرے، رب کا نہ ہو، تو پھر دوستو اس کا مقام کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ اپنے مولا کی بندگی کا پورا اپنے اندر شعور رکھے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی پھر اس کی ہو جاتی ہے. مگر افسوس کہ آپ اور ہم اس طرف آپ کی ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے، اور توجہ ہوگی بھی کیسے؟ کیونکہ آپ کو اور ہمیں کیا ہے کہ
آپ کے ہمارے سامنے جیسے بس یہ ٹیبل ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ بس یہی دنیا آپ کے ہمارے سامنے ہے، باقی دوسری دنیا سے تو واقف ہیں ہی نہیں یہاں پر ہم، جبکہ ایک دنیا اور ہے جسے عالم غیب کہتے ہیں، جسے عالم جبروت کہتے ہیں، جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، جسے ہاہوت کہتے ہیں۔ یہ منزلوں در منزلوں، بالاؤں پر، یعنی اوپر سے اوپر یہ درجات ہیں، یہ بلندیاں ہیں، مگر انسان ہے کہ بیچارہ مطلب یہ ہے کہ ابھی زمین پر ہی رینگتا پھرتا ہے۔ نہیں، صرف زمین کی طرف ہی مت توجہ کر، ادھر ہی توجہ مت کر، تھوڑی توجہ ادھر کر جدھر سے تجھے بھیجا گیا ہے، جدھر سے تو آیا ہے ادھر کی کچھ توجہ کر، اس لیے کہ وہ جو عالم ہے وہ عالم اس عالم سے بھی بڑا عالم ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو بزرگوں نے کیا کہا ہے کہ اگر اس بچے سے کوئی یہ کہے کہ بچے تو کہاں خون کی نجاست سے پل رہا ہے، دیکھ دنیا دیکھ، ادھر آ، کیسے کیسے شربت ہیں، کیسے کیسے کباب ہیں، کیسے کیسے کھانے ہیں، کیسے کیسے شربت ہیں، کیسی کیسی غذائیں ہیں، کیسے کیسے پھل فروٹ ہیں، کیا کیا ہے، بچے تو آ، مگر وہ بچہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو بس وہ جو جگہ اس نے جو دیکھ لی ہے، وہ جگہ کے اندر ہی وہ محو اور مست ہے، وہ اسی خون سے پرورش پا رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری دنیا تو بس یہی ہے۔ مگر جب یہ کہ وہ پورا جب وہ کورس یا پورے جو مہینے جب ہو جاتے ہیں، پھر مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے، تو دوستو جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ خون والی غذا بند ہو جاتی ہے، پھر اس کو مطلب ماں کا دودھ اسے ملنے لگتا ہے، وہ خون سے پوتر اور اچھا ہے، خون تو ویسے ہی خراب ہوتا ہے، مگر ایک ٹائم تھا کہ خون نے ہی اس کو اپنا سمجھا اور اس نے خون کو اپنا سمجھا، بس اسی سے پرورش ہوتی رہی، اسی کو سمجھا کہ بس میری غذا یہی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر دودھ، اب اگر اس دودھ پیتے بچے کو کوئی اگر کوئی گوشت کی کوئی بوٹی اگر پیش کرے تو لوگ کہیں گے ارے اس کو کہاں بوٹی بتا رہے ہو، اس کو کہاں روٹی دے رہے ہو، ابھی تو سال ڈیڑھ سال کا یا 6 مہینے کا ہی ہے، اس کو کہاں دے رہے ہو، 6 مہینے تک تو پانی نہیں دینا، یہ نہیں دینا، وہ نہیں دینا، منع کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں دینا اس کو، کیونکہ دودھ ہی، ماں کا دودھ ہی اس کی اصل غذا ہے، یہ اسی طرف توجہ کرے، تو بس وہ دودھ ہی دودھ کی طرف توجہ رہتی ہے اس کی۔ ہاں جب تھوڑا بڑا ہو پھر اس کو مطلب یہ ہے کہ پھر دودھ پلایا نہیں جاتا، پھر ایک سمے ایسا آتا ہے کہ دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، جب دودھ چھڑا دیا جاتا ہے پھر اس کے سامنے کیا ہے کہ کوئی دوسری چیز وغیرہ دوسرا آئٹم پھر اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان ہے کہ جو جس جگہ پر آدمی بیٹھا ہے یا جہاں پر بھی ہے، جس مکان میں ہے، جس ایریے میں ہے، جس گھر میں ہے، جو غذائیں کھا رہا ہے، بس انہی کو اس نے اپنی غذا سمجھ رکھا ہے، اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے، نہیں، ارے یہ نہیں ہے، ایک غذا اور ہے جس غذا کو غذائے نور کہتے ہیں، جو غذا تیرے جسم کی غذا نہیں تیری روح کی غذا ہے، اور وہ ساری کی ساری غذا ادھر سے آ رہی ہے۔ اے بندے دیکھ، ادھر نہ دیکھ بلکہ تو ادھر دیکھ، تجھے وہاں جانا ہے اور تیری غذا ادھر سے آنی ہے، مگر تو سمجھ رہا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا، مگر جب پتہ کب پڑے گا، جس دن موت آ جائے گی نا، اس دن وہ دیکھے گا کہ اب تو یہ اور کہیں جا رہا ہے، وہاں پھر عرش کا عالم دیکھے گا، آسمانوں کو دیکھے گا، وہاں پھر اور جنتوں کو دیکھے گا، وہاں کے میووں کو دیکھے گا، وہاں کے درختوں کو دیکھے گا، وہاں کے فرشتوں کو دیکھے گا، وہاں کی حوروں کو دیکھے گا، جب اسے پتا چلے گا کہ ارے یار ماں کا پیٹ جتنا تنگ تھا اتنی تنگ وہ دنیا تھی میں جہاں تھا، اب پتا پڑا کہ دنیا ارے اصل یہ نہیں ہے، دنیا تو یہ ہے جہاں پر اب میں آیا ہوں۔ تو انسان کے لیے تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جہاں سے یہ آیا ہے وہ اس کی اصل جگہ ہے جہاں انسان کو جانا ہے، مگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میرے سامنے ہے وہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔
کچھ اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ پھر ان کی غذا اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے، پھر ان کی غذا اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، پھر ان کی غذا ولیوں کی رب تبارک و تعالی کی محبت میں محو رہنا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرنا، اس کی محبت میں گم رہنا، اسی کے استغراق میں مست رہنا، پھر ان کی غذا کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جب مخدوم باؤلک کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھٹاک پانی اور ایک چھٹاک میں نے، مطلب یہ ہے کہ روٹی، اب ایک چھٹاک روٹی کہاں، کیا اس کو کہاں تولا جائے، کدھر رکھا جائے، مسلسل 20 سال تک مخدوم باؤلک کی یہی غذا رہی ہے۔ تو پھر انسان کا مطلب کام کاج وغیرہ کیسے چلتا تھا؟ مگر ان کو کیا ہے کہ غذائے نور ملا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، نہ رات کو کچھ کھاتے نہ دن کو کچھ کھاتے، نہ رات کو کچھ پیتے نہ دن کو کچھ پیتے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم بھی یہ کیسا کر لیں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان ربی یطعمنی ویسقینی، آپ نے فرمایا مجھے میرا مولا کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے۔ اب مولا کیا کھلاتا ہے کیا پلاتا ہے یہ کھلانے والا جانے یا کھانے والا مصطفیٰ جانے دوستو۔ تو حضرات حضور سرکار مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان رب تبارک و تعالی کی محبت میں، خدا تعالی کی دوستی میں آپ ولایت کے اس مقام اور مرتبے پر رب تبارک و تعالی نے پہنچا رکھا تھا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو مدینہ شریف میں بتایا یہ جاتا ہے کہ حضور کے بالکل روضے شریف کے پاس آپ نے اپنا قیام فرمایا اور وہیں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور کے روضے کے دائیں طرف اس وقت بھی قبہ مبارک تھا، حضرت کے زمانے میں بھی، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، اور حضرت فاطمہ کے مزار شریف کے اوپر گنبد تھا۔ حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا سر مبارک جہاں پر ہے، امام حسن کے اور حضرت فاطمہ کے دونوں کی مزاروں کے بیچ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دفن کیا گیا۔ حضرت زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، ان سب کے مزاروں کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، مگر اس سعودی نجدی گورنمنٹ نے جب ان کا وہاں پر قبضہ ہوا اور ترکیہ والوں کا جب قبضہ وہاں سے ہٹایا گیا اور نجدیوں نے جب وہاں پر قبضہ کیا تو انہوں نے سارے گنبد توڑ ڈالے۔ مکے کے اندر خدیجۃ الکبریٰ کا مزار شریف تھا، اس کے اوپر گنبد تھا، وہ بھی انہوں نے توڑ دیا۔ ہمارے پاس فوٹو موجود ہے، فوٹو اس وقت کے، بتاؤ حضور خواجہ غریب نواز کے پیر عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف تھا مکے شریف کے اندر، اس مزار شریف کو توڑ دیا، بیچ میں سے سڑک نکال دی نجدی گورنمنٹ نے۔ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ چیز کہاں ہے، سعودی عرب میں تو یہ نہیں ہے، آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ سعودی عرب کے اندر تو بہت زیادہ تباہی و بربادی مچی، اللہ والوں کے مزارات توڑے گئے، اور فقط توڑے ہی نہیں گئے دوستو، بعضی جگہ مطلب یہ ہے کہ ٹھوکروں سے مزار شریف اور قبر کو مطلب یہ ہے کہ ٹھوکر ماری گئی، ایسا بھی سنا گیا ہے، کیونکہ ایمان اور دین دلوں سے نکل چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، کیا کرتے ہو تم، کیا کرو گے، یہاں کیوں آتے ہو؟ ورنہ آپ شام جا کر کے دیکھو، آپ نجف شریف جا کر کے دیکھو، ٹنوں سونا لگا ہوا مولا علی کے مزار شریف کے اوپر، امام حسین کے مزار شریف پر، حضرت عباس کے مزار شریف پر، اور کیا مطلب ان کے مزاروں کی شان ہے۔ سیریا جا کر کے دیکھو اور دوسرے دیشوں میں جا کر کے دیکھو مزارات اولیاء کی کیا اونچی شان ہے۔ ایسا تھوڑی ہے جو نزدیوں نے جو حال کر رکھا ہے، بزرگان دین کے مزارات کا، اللہ والوں کے مزارات کا۔ دوستو یہ نہیں کہنا، بلکہ بزرگوں کے روضے شریف کی، مزارات کی بہت ہی عزت اور تعظیم کرنا،
اور بزرگوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جیسے آپ اور ہم ایک تو دعا آپ اور ہم یہاں کریں, ایک دعا آپ اور ہم کیا ہے کہ حمید کوئی صاحب کے مزار شریف کے پاس کریں, تو اس دعا کی کچھ مانیتا اور ہوگی. ایک آپ اور ہم دعا یہاں کریں, ایک صوفی صاحب کے مزار کے پاس کریں, اس دعا کی قبولیت اور ہوگی. اور اے ملتانی شہنشاہ کے متوالو, یہ یقین رکھو, یہ کوئی عقیدہ مفتی اشفاق حسین صاحب کا یا علامہ کلیم اشرف صاحب کا یا سرکار اعلی حضرت کا دیا ہوا نہیں ہے کہ بزرگوں کے مزار کے پاس دعا کی بھی زیادہ قبول ہوتی ہے, یا ان کے مزار کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے. یہ طریقہ اور عقیدہ صرف اعلی حضرت نے نہیں دیا ہے, بلکہ مخدوم باؤلک زکریا ملتانی نے مدینہ شریف کے اندر اپنے واسطے جو عبادت کی جگہ جو متعین کی تھی, عین رسول اللہ کے مزار کے پاس متعین کی تھی. اگر یہی بات ہوتی کہ بھئی مزار کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا کیا معنی, میں کہیں بھی اللہ اللہ کر سکتا ہوں, مگر یہ عقیدہ اعلی حضرت نے یا کچھوچا کے پیروں نے نہیں دیا, یہ عقیدہ بھی ملتان کے شہنشاہ باؤلک زکریا ملتانی نے دیا ہے کہ بزرگوں کے مزار کے پاس, اللہ والوں کے مزار کے پاس بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا, عبادت کرنا, یہ بہت زیادہ مقبول اور بہت معنی رکھتا ہے. بلکہ کئی برسوں تک تو جس جگہ مخدوم باؤلک نے عبادت کی تھی وہ جگہ لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی, اور مکے میں مدینے میں پورے عرب کے اندر اس جگہ کا چرچا ہو گیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مخدوم باؤلک نے اللہ کی عبادت کی تھی. کئی بزرگوں نے پھر وہاں جا کر کے عبادتیں کی ہے, صرف اس لیے کہ نہیں صاحب یہاں پر ہمارے پیر و مرشد تشریف لائے تھے. اور ان نجدیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں کے سارے نشانات مٹا دیے, ساری تبرکات وہاں سے ہٹا دی انہوں نے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے, جہاں حضور علیہ السلام بیٹھتے, سب چیزیں وہاں سے ہٹا دی. کوئی نشان رکھنا ہی نہیں چاہتے. کچھ نشانات ہیں مگر وہ صرف اس لیے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. صفا مروہ ہے, حضرت ہاجرہ یہاں سے یہاں تک آئی ہے, دوڑی ہے, تو وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. یا جو مقام ابراہیم میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں وہ جگہ ہے. وہ جگہ ایک کانچ کی فریم ہے اور سونے کا مطلب اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ وہ کلپ وغیرہ سے لگے ہوئے ہیں, پتی لگی ہوئی ہے اور وہ گنبد نما بنا ہوا ہے. وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. ارے یار یہ نادان یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی تبرکات اور اللہ والوں کی بیٹھنے کی اٹھنے کی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی. مقام ابراہیم کو بھی رکھے ہوئے ہیں, صفا مروہ کو بھی رکھے ہوئے ہیں. ان نادانوں سے پوچھو کہ یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ کا ایسا حکم ہے. تو اللہ کے حکم سے اور بھی تو دوسرے مسئلے کیچپ ہو سکتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم پیغمبر کے کھڑے رہنے کی جگہ اور ان کے قدموں کے نشان کو جب باقی رکھنا چاہتا ہے, تو تم کون ہوتے ہو کہ مصطفیٰ کے بیٹھنے کی جگہ کو تم گم کر دو. مطلب یہ ہے کہ صاحب ایک بات سے دوسری بات حاصل ہوتی ہے کہ نہیں, ورنہ اللہ فرما دیتا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر کے قدموں کا کیا کرنا ہے, ہٹاؤ, یہ صرف مکہ کعبہ رہنا چاہیے. مگر نہیں, صرف ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو ہی نہیں, پیروں کے نشان کو ہی اللہ نے قائم نہیں رکھا, بلکہ حضرت ہاجرہ جس پہاڑ سے دوڑ کر کے جس دوسری پہاڑی پر آئی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو گویا بتا دیا کہ ہاجرہ ابراہیم کے تو 2 ہی قدموں کا نشان باقی رکھ رہا ہوں, مگر ہاجرہ پیاسی بندی اسماعیل کی پیاس کے لیے پریشان ہونے والی تیرے سارے ہی قدموں کو قیامت تک کے لیے میں قائم رکھ رہا ہوں. تو جہاں سے لے کر جہاں تک دوڑی ہے وہی تک کی ساری زمین پر سارے حاجیوں کو دوڑنا ہی پڑے گا, چلنا ہی پڑے گا. یعنی کہاں سے لے کر کہاں تک کا فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مطلب پابندی لگا دی ہے. رسائی میرے آقا کی مکان سے لا مکان تک ہے, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. جی ولایت کا آفتاب ملتان میں چمک رہا ہے اور اس کی کرنیں دوستو ناگور تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. یہ اللہ والوں کا فیض ہے. بہرحال حضرت کیا ہے کہ جب پیر و مشائخ کی تلاش میں
آپ پھرتے پھر رہے تھے، اللہ والا کوئی مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کسی سے اللہ کا پتہ مل جائے، اللہ کی راہ مل جائے. اللہ والے اسی ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی درویش ملے، کوئی رب کا کوئی دوست ملے، اس سے ہم مل جائیں، وہ ہم کو کوئی رستہ بتا دے. علم سے تو آپ آراستہ ہو ہی چکے تھے. کئی اساتذہ سے، 444 استادوں سے علم آپ نے حاصل کر لیا تھا، اور حضرت یوں تلاش کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی ایک مست بیٹھے تھے. وہ مست کیا بیٹھے تھے، وہ تو اللہ کے مشاہدے میں، یعنی تجلیات ربانی کے جلووں میں وہ گم بیٹھے تھے. نگاہیں بند ہیں، بیٹھے. اب دوستو، دنیا میں یہ قاعدہ ہے، یہ تو کیا دنیاوی حوث اور ہرس ہے کہ ہم نے مطلب یہ دیکھ لیا، اگر اس سے بھی زیادہ اگر روپ اگر دیکھ لیا تو ادھر سے ہم مطلب بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ادھر توجہ ہو جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ اگر روپ دیکھ لیا اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ادھر توجہ کر لیتے ہیں. مطلب یوں ہے کہ وہ روپ اور حسن و جمال جو بڑھتا جاتا ہے، جو مطلب کم حسن والا نگاہوں سے ہٹتا جاتا ہے. تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے جلووں میں گم بیٹھے تھے، اور آپ خاموش بیٹھے تھے. لوگوں نے پتہ بتایا کہ یہاں پر کوئی درویش بیٹھے ہیں، تو آپ وہاں چلے گئے. مخدوم باؤلک صاحب گئے، آپ وہاں. آپ نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے. گئے وہاں، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. زیادہ مستوں کے پاس نہیں جانا. ہاں کوئی سالک ہو اس کے پاس بھلی جاؤ. مست لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کبھی کبھار کوئی زبان سے نکال دیں تو پھر وہی ہو جاتا ہے. مجذوبوں کے پاس اب تو مجذوب اور مست بہت کم دکھائی پڑتے ہیں. پرانے زمانے میں یا ہمارے بچپن کے زمانے میں یا مطلب ہماری پیدائش سے پہلے کئی مجذوب، یہاں ناگور میں بھی کوئی بازار میں بیٹھا ہے تو کوئی مطلب یہ ہے کہ گاندھی چوک کے اندر وہ کنچے لیے ہوئے پھرتا ہے، تو حضرت احمد علی بابا ہیں کہ بڑھ کے نیچے ایک تہمد باندھے ہوئے ہاتھ میں لاٹھی لیے بیٹھے ہیں. یہ مجذوب لوگ تھے، مست لوگ تھے. ایک حسن گہلوت کر کے تھے، اور احمد علی بابا ہیں، اور بھی ایک آدھ کوئی مست بزرگ گزرے ہیں. بیٹھے رہتے تھے. تو خیر مستوں کے پاس کم جانا چاہیے. وہ کیا وہ ایسے مست نہیں، وہ تجلیات ربانی میں گم بیٹھے تھے. ایک تو مست وہ ہوتا ہے کہ بڑبڑاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ لے لیا، کبھی کچھ پھینک دیا، اس طرح ہوتا ہے. مگر وہ ایسے نہیں تھے. جس کے پاس حضرت مخدوم باؤلحق جا کر کے بیٹھے تھے نا، وہ بڑے پائے کے کوئی بزرگ بیٹھے تھے. اور حضرت مخدوم پاک پر بھی ان بزرگ کا ایسا رعب و دبدبا طاری ہوا کہ حضرت کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے. بتلایا نہیں ان کو. لوگوں نے کہا یہ بولتے نہیں ہیں. بیٹھے رہے آپ، بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. کبھی اٹھ کر واپس چلے جاتے، پھر آ کر کے بیٹھ جاتے ان کے پاس. بتاتے ہیں کہ وہاں مخدوم باؤلحق صاحب نے لگ بھگ 2 سال گزار دیے. آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. کبھی ملاقات ہوگی. پھر ایک دن ان بزرگ صاحب نے آنکھیں کھولی. وہ کیا گھٹنے کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے اس طرح مطلب بیٹھے. پھر انہوں نے سر اونچا کیا، سر اونچا کر کے مسکرائے.
کہا آؤ بہاؤدین تمہارا آنا مبارک ہو. فرمایا بہاؤدین مجھ سے یہ تو پوچھو مجھے یہاں کتنا ٹائم ہو گیا بیٹھے بیٹھے. مخدوم پاک نے پوچھا حضرت آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے سال ہو گئے؟ بزرگ صاحب نے فرمایا باؤل حق 30 سال کا عرصہ گزر گیا اسی حال میں بیٹھا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال. بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، اٹھنا بھی ہوگا، بیٹھنا بھی ہوگا، مگر مسلسل 30 سال تک وہ بزرگ وہیں بیٹھے رہے. کیا ان لوگوں کی حالتیں تھی، کیا ان کی کیفیات تھی، کیا ان کے جسم تھے، کیا ان کی روحیں تھی، کیا ان کے وچار تھے، کیا ان کے خیالات تھے. 30 سال گزار دیے. ایک بزرگ ایک گفا کے اندر جا کر کے بیٹھے تو اتنے بیٹھے کہ جس وقت وہ وہاں سے واپس جس وقت آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کی کمر کی جو چمڑی تھی وہ دیوار سے چپک گئی تھی. ارے یار کوئی ایک ایسا جلوہ لگتا ہے، کوئی ایک ایسی نورانیت ہے، کوئی ایسا روپ ہے، کوئی ایسا ایک جلوہ ہے کہ جو جلوہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل کو، ہوش کو، خرد کو، سمجھ کو، سب کو ایک سائیڈ کر دیتا ہے اور بندہ بالکل ہوش و حواس کھو کر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں روح ہی نہیں رہی ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے. کب ہو جاتی ہے؟ جب اس طرح کی کچھ جھلکیاں، کچھ پلکارے، کچھ اس طرح کے اس کے سامنے جلوے جب اس طرح کے جب اس کے سامنے آتے ہیں تب ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. اور اگر یقین نہیں ہو تو یوسف علیہ السلام کا دربار، حضرت زلیخا کا وہ تمام عورتوں کو وہاں جمع کرنا کہ عورتوں نے تانا دیا تھا کہ زلیخا تو کس پر عاشق ہو گئی ہے، تو حضرت زلیخا نے ساری عورتوں کی دعوت کی تھی اور دعوت کرنے کے بعد جب انہیں کھانا وغیرہ وہ بریانی وغیرہ جو کچھ بھی پکا تھا وہ کھلا چکی، اس کے بعد پھر حضرت زلیخا نے ان سبوں کے ہاتھ میں سنترے دیے اور مطلب ان کو چاقو ہاتھ میں دیے اور ان کو کہا کہ لو سنترے اور سیب وغیرہ کی ڈشیں ان کے سامنے رکھی گئی اور ان کو کہا کہ تم یہ سنترے اور سیب وغیرہ آپ کھاؤ. اور جب ان کے ہاتھوں میں چاقو اور اس طرح کی تالیاں جس میں سنترے اور سیب وغیرہ تھے وہ دیے گئے اور جس وقت ان کے ہاتھ میں یہ دیے گئے، ہاتھ میں چاقو تھمایا گیا، اس وقت حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف مجھ پر تانا دینے والیوں کے سامنے اب مجھ سے ان سے بحث اور مناظرہ نہیں کرنا، ان سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، بس یوسف ایک بار تو آ کر تیری جھلک ان کو بتا دے. تو یوسف علیہ السلام نقاب اٹھا کر کے ادھر سے گزرے تو وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی چکرا گئی، ایسی مدہوش ہو گئی کہ ان کی انگلیاں کٹ کٹ کر کے زمین پر گرتی گئی، خون کے پھوارے چھوٹ گئے، مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہے کہ سیب کٹ رہے ہیں کہ سنترے کٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اتنی مطلب وہ محو ہو گئی. جب سرکار مخدوم کے ماننے والوں، جب جلوہ یوسفی ایسی تاب و توانائی اور کرنٹ رکھتا ہے کہ ہوش و حواس گما دیتا ہے، تو مجھے بتاؤ جس نے یوسف کو پیدا کیا ہے اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، حسن محمدی کا عالم کیا ہوگا. بہرحال وہ بزرگ اس میں تجلیات مولا میں گم بیٹھے تھے اور حضرت پھر آپ نے کہا کہ میرے کو بزرگوں نے کہا مجھے 30 سال ہو گئے اس طرح بیٹھے بیٹھے اور میں کھانے سے پینے سے ہر چیز سے بے نیاز و بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہوا ہوں، میری کوئی توجہ کسی طرف نہیں ہے. پھر کیا کہا بہاؤدین تیرا آنا مبارک ہو. 30 سال میں کبھی میں نے آنکھیں نہیں کھولی، سر نہیں اٹھایا، مگر کیا کریں آج اسی یار کا حکم آیا ہے کہ اٹھ دیکھ میرا ایک دوست تیرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا ہے، تیرے لیے ادھر سے آرڈر آیا ہے کہ اس سے تو بات کر.
تیرا آنا مبارک ہو، تو بھی کوئی عظیم ترین ہستی ہے۔ پھر انہوں نے مخدوم پاک کو کچھ وصیتیں نصیحتیں وغیرہ کی اور کہا کہ دیکھو سب سے زیادہ جو آدمی کے لیے خطرے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہا مخلوق سے میل جول، عام آدمیوں سے رابطے ضابطے، آؤ صاحب جاؤ صاحب، ادھر گئے ادھر گئے، ادھر پھرے ادھر پھرے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ بھلائی بہتری اسی میں ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو ایسی حالت میں یاد کرے کہ کوئی بھی دخل دینے والا نہیں ہو، وہ اور اس کا خدا ہو، تو اس کو اس کی عبادت میں لطف اور سرور اور کچھ کیفیات الگ ہی آنے لگ جاتی ہے۔ کہا ذرا اس کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی، اور بھی آپ نے کچھ وصیتیں وغیرہ کی اور انہوں نے کچھ اپنی طرف سے تبرکات وغیرہ بھی آپ کو پیش کی، اور حضرت وہاں سے ان بزرگ صاحب کا فیض لے کر کے پھر آپ گئے۔ یہ ہے آپ کے وہاں مرید ہونے سے پہلے کی بات۔ پھر بھی کوئی مرید ہو جاؤ یا نہیں مرید ہو، وہ پھر بھی کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی اللہ والے کا پتہ ملے کہ بھئی اللہ والا ہے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، ان سے دعا وغیرہ کرواؤ، ان کے ادب اور احترام سے ان کے سامنے بیٹھو، ان کی دعا کے طالب ہو، وہ ان کا ادب اور احترام کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جس پیر کے مرید ہو گئے ہیں اب اگر زمانے میں کوئی بھی پیر آ جائے تو اس کے پاس نہیں جانا، ایسا بزرگوں نے منع نہیں کیا۔ بزرگ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پیر و مرشد کی جو تمہارے دل میں وقت ہے اور جو وزن تمہارے پیر کا تمہارے دل کے اندر ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی پیر اگر تمہارے سامنے ہو اور تم اس کے پاس جاؤ تو اس کو دیکھ کر کے تمہارے دل کے اندر اپنے پیر کی عزت اور شان میں کوئی گھٹت نہیں ہونی، کوئی کمی نہیں ہونی۔ اگر کمی ہو جائے گی تو یہ سمجھو کہ تم ابھی ناقص ہو اور تمہارے اندر کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلائیں کی توفیق نصیب کرے۔ صلاۃ و سلام۔